حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس کے متعلق ایک مفتی اسحاق صاحب ہوتے تھے فیصل آباد والے، وہ بھی اور شیعہ حضرات بھی اکثر و بیشتر یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس میں اہل سنت یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی مرتدین تھے یہ تھے، جبکہ وہ کہتے ہیں وہ صحابہ تھے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ ایکسٹریم باتیں ہیں دونوں. یہ جی بالکل پنڈورا باکس کھل جائے گا. مولانا اسحاق صاحب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے غدیر خون کی حدیث پہ 156 مسئلہ ریکارڈ کرایا، اس پہ کئی لوگوں نے کمنٹس کیا جی آپ نے پوری دنیا میں اہل حدیث علماء کو چیلنج کیا ہے کہ کسی نے ویڈیو میں کبھی غدیر خون بیان نہیں کیا ہے. تو مولانا اسحاق صاحب کرتے رہے. تو بھائی مولانا اسحاق صاحب کو تو اہل حدیث نے مردود کر کے نکال دیا تھا اپنے فام کے مطابق، لہٰذا اہل حدیث ان کو آن ہی نہیں کرتے. میں ان اہل حدیث علماء کی بات کروں جن کو اہل حدیث آن کرتے ہیں کہ میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے کبھی انہوں نے غدیر خون کی حدیث بیان کی ہو. چیلنج ہے، چیلنج. تو اکثر کو پتہ ہے کہ میں کئی فاروق تحصیل لوگوں سے پوچھوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور تعریف کی ہے انہوں نے، اہل حدیث علماء نے اپنی کتابوں میں تعریف کر دی ہے کہ قرآن والے بیت کو قرآن و سنت لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، کسی نے آدھی حدیث لکھ دی ہے. میں نے مسئلہ 156 ریکارڈ کروا دیا ہے. سلفی یعنی اہل حدیث علماء کی غدیر خون کی حدیث میں تحریف کے اوپر پورا لیکچر میں نے 1.5 گھنٹے کا ریکارڈ کروا دیا. اب رہا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا، وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے، انہوں نے اس کو معزول کر دیا. مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی. ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے. اور عبداللہ بن سبا کے اوپر ڈالتے ہیں بھائی عبداللہ بن سبا مسجد نبی میں نمازیں پڑھا رہا تھا. بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث کہ انہی باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو. حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا. تو یہ ابھی جھوٹ بولتے ہیں. عبداللہ بن سبا بعد میں آیا، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو وہ بیسیکلی صحابہ کرام میں اختلاف ہوا اس میں، بالکل ٹھیک ہے، صحابہ بھی اس میں شامل تھے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے. خلیفہ اور ملک میں فرق دیکھیں. خلیفہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے، وہ اپنے حق کے لیے تلوار بھی نہیں اٹھاتا. وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لیول تک کچھ جذباتی لوگ ہیں جو ان کو شہید بھی کر دیں گے، بیچ میں ایسے غصے میں. البتہ شہید کس نے کیا یہ کسی کو نہیں پتا. محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں سرغنا کے طور پر. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جی اہل سنت کا. اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں. 38,000 تقریباً 38 سے 39,000 اردو میں پہلی دفعہ یہ شائع ہو چکا ہے. یہ اس کی آخری جلد ہے. اس کا آخری چیپٹر ہے ہی جنگ جمل، نہروان اور صفین پہ. یہ کہتے ہیں جی مشاجرات ڈسکس نہیں کرنے چاہیے. امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، اور صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں امام ابن ابی شیبہ سے. 20% صحیح مسلم کا اس نے روایت کیا ہے. امام مسلم کے استاد ہیں. بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں. انہوں نے جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر پورے چیپٹر بند ہیں. تقریباً 200 کے قریب روایات لے کے آئے ہیں اس کے اندر. اس سے پہلے حضرت عثمان والا چیپٹر موجود ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی. آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سارا چٹا بٹا کھل جائے گا کہ کیا ہوا ہے سارے کا سارا معاملہ. تو پھر مطلب ابتدا پہ تو ظاہر اختلاف رائے انہی کی وجہ سے ہوا، لیکن بعد میں حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں، ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے. اور بس وہی ہونا تھا جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. جب عمر کو شہید کر دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر کے بعد مینجمنٹ کمزور ہوگی. اور وہ ابو داؤد میں حدیث بڑی خطرناک ہے شاہ جی. ابو داؤد کی ایک روایت 4656 کہ ایک یہودی عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس، صحیح سند کے ساتھ ہے. دارالاسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کی. 4656 4640 جو ہے وہ حدیث سفینہ ہے 30 سال خلافت والی، اور یہ 4656 ہے. میں نے یاد رکھا یہ 10 ایڈ کر کے آتی ہے. آپ نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا تو آہنی دیوار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. ان کا بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا، ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی، وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا. تو حضرت عمر کی زبان سے 3 دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے. یعنی حضرت عمر یہ مطلب ان کو یا کرامت کہہ رہے یا ان کا ایک ویژن تھا. ان کے ذہن میں تو تھا نا میں نے کون سی کمیٹی بنانی ہے. تو ان کا یہ پھر کہا اس کے بعد کا اس کا خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا محل. انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی. وہ کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے، لیکن معاملات بگڑ چکے ہوں گے. تو یہ میرے بھائیوں اس طریقے سے سیدنا عثمان کے خلاف یہ جو مہم کھڑی ہوئی، قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے، بائی نیم مینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے، وہ صحابہ کے نام آتے ہیں. وہ مولانا اسحاق صاحب کو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے. اسی طریقے سے اسود الغابہ میں موجود ہے اور الصحابہ میں موجود ہے. اور کتابوں کے اندر اہل سنت کی جو تاریخی کتابیں ہیں خلفائے راشدین کے اوپر، باقی صحابہ کے اوپر، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. بال کہیں پہ نام مینشن نہیں ہے کہ بھی بندے کون تھے. نام مینشن ہوتا تو ظاہر ان کو کٹانے میں لا کے کھڑا کیا جاتا. بہرحال ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں. ہم جس طریقے سے حضرت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی، اسی طریقے سے سیدنا علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں. لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ
کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں اور حضرت علی کے مخالفین کی جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی ایکٹ غلط تھا، ان کا بھی ایکٹ غلط تھا. ٹھیک. اچھا بھائی، بریلوی مسلک کے بہت بڑے مناظر ہیں جن سے آپ بھی بڑے انسپائرڈ، آپ کہتے ہیں کہ اگر ان کا مناظرہ ہو جائے تو یہ کسی کو بولے نہ دیں. پیر سید عرفان شاہ مشدی صاحب، بالکل جی، سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن باتوں میں وہ بات کر رہے ہیں. اچھا، لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے. میں پوفلر لکھے انہوں نے گستاخانہ عبارتاں دا جیل آئے سن، وہ کہتے علی نہ چھیڑیو، وہ پوفلر نے پڑھ لینا چشتی رسول اللہ، انہوں نے کہا یہ چھیڑو گے تو امام نو دسے گا. تو میرے پوفلٹ اندر تو پیروی کا انجام جو ہے نا وہ نہیں مشدی صاحب دے سکے. اچھا، اس میں علی بھائی ان کا ایک میں لیکچر سن رہا تھا ابھی پچھلے دنوں، اسی کی کلپ کی تیاری کے لیے تھوڑا سا سوال جواب کی. اس میں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت امیر معاویہ علیہ السلام جو تھے، اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ان کی ذات کی وجہ سے کریں تو پھر تو یہ آپ چلو حدیث پہ فٹ کرتے رہیں. اب وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذاتی شخصیت تو نہیں ہے، وہ ایک منصب فائز تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر ان سے مطالبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا، حضرت اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا، تو کس میں کیا ناجائز بات ہے؟ کوئی ناجائز بات نہیں ہے، مطالبے میں تو ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے. یہی تو مولوی روند ڈال دیتا ہے نا، بات کا رخ ہی بدل دیتا ہے، بات کچھ اور ہو رہی ہے، پھر اینالوجی بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یزید نے اپنے دور میں حسین کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا تو حضرت علی نے لیا. بھائی حضرت حسین یزید کے دور میں شہید ہوئے تھے، حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دیکھو کیسی اینالوجی بناتے ہیں. حضرت علی کے دور میں سیدنا عثمان شہید ہوئے، وہ تو پہلے شہید ہوئے ہیں، جبکہ یزید کے دور میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں. کتنی یہ روند مارتے ہیں، یہاں بھی یہ روند مار رہے ہیں، یہ ناسبی جتنے یہ روند مارتے ہیں. مسئلہ یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کو، اختلاف یہ ہے کہ پارٹی بنا کے، جتھا بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف فوج بنا کے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جانا. یہ ہے اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں 165 نمبر ہے، ابو داؤد میں 4607، ترمذی 2676، ابن ماجہ میں 42، میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. اور اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اور دین میں بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. سنن نسائی میں الفاظ موجود ہیں. یہ تو ہے ہی خلفاء راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے. یہ حدیث کو آ کے نعوذ باللہ پنکچر کر دیتے ہیں حضرت عثمان تک آ کے. وہاں آپ باغیوں کے اوپر بات کریں، کہتے ہیں ہاں جی علیکم بسنتی، یہ بدعتی ہیں. تو جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، صرف قصاص کا معاملہ ہوتا نا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں. بلکہ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کو قصاص تھا کی فکر تھی؟ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں تھے مان رہے. انہوں نے کہا معاملہ آپ لوگوں نے بگاڑ دیا، میرے گاٹے فٹ کرنے لگے، سارا مسئلہ بگاڑ کے. ٹھیک ہے، معاملہ تو فٹ بگڑ چکا تھا بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ یہ نہیں تھا، ایشو یہ نہیں تھا. اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو جتھا بنایا گیا نا، جو آج یہاں پہ پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرائیویٹائز نہ کرے جہاد کو اور اپنا جتھا بنا کے حکومت سے نہ ٹکرائے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے، وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت. وہ تو اپنی پوری فوج، ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے کے، وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ، خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. تو حضرت علی کو تو مجبوراً وہاں میں جانا پڑا ہے. تو مسئلہ مطالبے کا نہیں ہے. اچھا، اذان کا جواب دے لیں. تو شاہ جی بات کیا ہو رہی تھی اب بیچ میں؟ وہ ہاں، وہ قاتلین عثمان والا وہ تو معاملہ سیٹل ہو گیا. اس کے بعد کیا تھا؟ ہاں وہ، ہاں جی، کہ وہ جو مطالبہ ہے، وہ مطالبے سے کسی کو اختلاف نہیں میرے بھائی. مطالبے سے کس کو اختلاف ہے؟ جتھا بنا کر، پارٹی بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف ٹکرا جانا، اس سے اختلاف ہے. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی المتوفی 1979 عیسوی خلافت و ملوکیت میں ایک جملہ لکھا ہے. میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کیے ہیں. ایک جملہ اس میں سے یہ ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے. خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے، ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی اپنی ذات کے لیے. ٹھیک ہے، شہید ہو گئے، پروٹیسٹ کرنے دیا. ظاہر صحابہ ہی کر رہے تھے. اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے ہیں پارو کی تلے آنے دے، بھرتی کر کے کرائے دے. ان کو بھی پتا تھا کون لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں تھا اندازہ کہ یہ لوگ یہ کام ڈال دیں گے. اور دوسرے نظر معاویہ کے دور کے اندر جو بندہ بھی اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو ان کا یہ خلافت و ملوکیت کا فرق ہے. دوسرا جملہ میں جو میں نے ان کا انڈر لائن کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. اتنے سافٹ الفاظ استعمال کیے انہوں نے. میں کہتا ہوں کہ خلافت و ملوکیت سے سافٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو کمزوری تھی ہم نے پوری کر دی ہے اس پمفلٹ کے ذریعے. یہ جو پس منظر لکھتی ہے، یہ زمین میں آپ سمجھ لیں اس کا نیکسچر ہے. باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولانا مودودی سے، یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے میں ساتھ، مجھے مولانا مودودی سے یہ اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں. جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عہدے دیے ہیں، عہدوں کا بھی ذکر ہے. عہدوں کا ذکر، میں بالکل اس چیز کو صحیح مانتا. اس معاملے میں مودودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. اگر یہ ڈیفینیٹ تھا پھر عہدے کو دے رہے تھے، انہوں نے سزا لے کر دینی تھی. یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت علی کی توثیق ہے، ٹھیک ہے نا. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. علی کی توثیق ہے ہر جنگ میں. آپ دیکھیں حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں نا اس میں اس طریقے سے توثیق نہیں آئی ہے جو حضرت علی کی جگہوں پہ توثیق ہے.
تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹانس ٹھیک تھا، اور چونکہ جھگڑا ہی حضرت علی کی جنگوں پہ بننا تھا اس لیے حدیثیں اسی کے اوپر میں نے 72 حدیثوں میں جمع کی ہیں. جنگ جمل کے اوپر وہ جو حدیث اتنی مشہور ہے مسند احمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے، خوف پہ اما عائشہ پہ بھونکے تو رونا شروع کر دیا. واپس جانے لگی تو ابن زبیر کے جی اما صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں، بعد میں پوری زندگی روتی تھی، دوپٹہ دار ہو جاتا. ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بدعت کی ہے، احدث کے الفاظ ہیں. اس کا کیا حوالہ ہے؟ یہ میں نے اس کے اندر لکھا ہے میرے بھائی. اچھا سے آپ نے یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے، یہ سمندر ہے. کئی لوگوں نے یہ پمفلٹ جو ہے نا اس کو سمجھا کہ شاید یہ اسی طریقے سے لکھ دیا گیا. میرے بھائی اس پمفلٹ کے اندر یہ حدیث جو ہے نا جی وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 37772. البانی صاحب صحیح کہتے ہیں اس کو، شیخ زبیر علی صاحب بھی، اور میں نے البانی صاحب کے پورے کامنٹس نقل کیے ہیں کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر، ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے، میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے. تو وہ بعد میں شرمندہ رہی ہیں، حضرت علی نے ان کو معاف بھی کر دیا. حضرت طلحہ جنگ چھوڑ گئے، ان کو مروان نے قتل کیا، المستدرک الحاکم کی میں نے روایت ڈالی ہے. حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے، ان کو حضرت علی کے ایک فوجی نے جا کے قتل کیا تو حضرت علی نے کہا میں تجھے دوزخ کی بشارت سناتا ہوں سیدنا زبیر کو. تو یہ لوگ تو جنگیں چھوڑ گئے تھے، ان لوگوں نے تو مطلب اسی تو جنگ جمل ہار گئے تھے نا یہ لوگ. ٹھیک ہے، تو جنگ جمل میں جو لوگ آئے، جنگ صفین میں، صفین کے بارے میں بخاری کی جو حدیث ہے جو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے علی بھائی میں کہاں پڑھتا ہوں یہ حدیث پڑھتا ہوں بخاری 2812 کہ عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی. نعوذ باللہ. جنت اور اللہ کی طرف دونوں الفاظ ہیں، بخاری 2812 اور وہ دوزخ کی طرف. وہ کہتے ہیں میں اس کی کیا تعویل کروں؟ اب وہ تو آپ پتہ ہے مسند احمد کی اتنی روایتیں کہ کس نے ابو الغادیہ نے شہید کیا جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھا، اور البانی صاحب نے اس کے اوپر کمنٹس کیے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے اس نے کر دیا ہے تو اصحاب شجرہ میں سے بخشا جائے گا. انہوں نے کہا نعوذ باللہ، یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں عمار کا مال لوٹنے والا اور جو ہے قتل کرنے والا دوزخ میں ہے. اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچتان کے ضعیف ثابت کیا ہے. اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی، میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث صحیح ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے. شیخ بھائی علی بھائی میرے تو 3 دن پسینے چھوٹے رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مسند ابو الغادیہ موجود ہے مسند احمد میں، ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث ہے، تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا تو میں تو اس حدیث کو کیسے صحیح مانوں؟ میں نے کہا دفاع ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غلطی اپنی جگہ، ٹھیک ہے، لیکن تخصیص آ جائے گی. شیخ البانی نے حدیث حوض پہ سیدہ عائشہ کے جو معاملات ہیں لکھا، وہ کہتے ہیں مجھے حیرانگی ہے کہ شیعہ تو 12 کو معصوم مانتے ہیں نا، اور یہ سنی سارے صحابہ کو معصوم مان رہے ہیں اور ان کو جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. مانے غلطی ہوئی ہے، سیدھی سی بات ہے. غلطی کا بیان جو ہے وہ کوئی گستاخی نہیں ہے، حضرت آدم کی غلطی کا بیان جو ہے، اس کے بعد لعنت کرنا، سب و شتم کرنا. البانی سے بڑا کون ہے اہل سنت کی اہل حدیث؟ اور مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے اور میں نے یہ پریڈکشن کر دی کہ اہل حدیث ان قریب اسے نکال دیں گے. میں نے شیخ البانی کو نام دیا دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام شیخ محمد ناصر الدین البانی المتوفی 1999 عیسوی. تو ان کا سٹانس ٹھیک تھا، مطالبہ کرنا چاہیے تھا. حضرت علی خود بھی اس حق میں تھے، حضرت علی اتنا عرصہ تک حضرت عثمان کو بھی سمجھاتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتھا کیوں بنایا؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے یہ سارا جب یہ تماشا ہوا جمل والا، اس کے بعد حضرت عائشہ کتنے سال زندہ رہی ہیں؟ 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. یہ 37 ہجری کا واقعہ ہے، تقریباً آپ سمجھ لیں 20 سال تک. اس 20 سال میں کبھی اما عائشہ نے دوبارہ قتل عثمان کے مطالبے کا ذکر کیا؟ ان کو پتہ چل گیا تھا یہ پیچھے کیا تھی انٹینشن. ادھر بھی صفین کے اوپر حدیثیں موجود ہیں، نہروان کے اوپر بخاری مسلم میں پورے چیپٹر ہیں کہ امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو قتل کریں گے خوارج کو. حضرت علی کے پیچھے تو حدیثیں کھڑی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز کھڑی ہوئی ہیں. لہٰذا حضرت علی کو تو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ ان کی جنگیں ہاتھ پر ہیں. بلکہ ان کو کیا سرٹیفکیٹ؟ صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ان کی محبت لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا. مطالبے سے میں اختلاف نہیں ہے، جتھا بنا کے پارٹی بنا کے اس طریقے سے کرنا اس چیز سے اختلاف ہے. تو اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. حضرت علی کی ذمہ داری تھی کہ جو جتھا بنائے گا اور ایک اس ریاست سے جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، ایک صوبے کا گورنر اٹھ کے جو ہے وہ ٹکراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. ان کو تو حدیثیں پتہ تھی. اور یہ جو حدیث ہے چھوڑ دیں، یہ حدیث جو مسند احمد میں موجود ہے، شعیب ارنوت بھی صحیح کہتے ہیں، سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، غلام مصطفیٰ صاحب خود صحیح کرتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی. وہ گانٹنا شروع کر دی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو. اور اس دوران گفتگو کی حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا، لوگوں نے میرا انکار کیا، ایز اے لاسٹ ریزلٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے، ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے، کس کو؟ مسلمانوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. خوارج بھی مسلمان ہی تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے، اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. ہم ان کو کافر منافق نہیں کہتے. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں. آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت علی کے پاس.
اور کو آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور پائی جی ڈیوٹی لا کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود, اور وہ شک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے, صفین کرنی چاہیے, نہروان کرنی چاہیے, اس کے پیچھے تو نبی کھڑا ہوا ہے. تو یہ دھوکے دیتے ہیں, یہ روند مارتے ہیں. بھائی یہ دلائل النبوہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں ہیں. اور پھر یہ المصنف ابن ابی شیبہ سے لے کے آتے ہیں کہ جی سیدنا علی پچھتاتے تھے, کاش میں جمل سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا. اور یار یہ دردناک چیپٹر تو پڑھو. وہ اسی طرح پچھتاتے تھے. وہ پچھتانا یہ نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, وہ پچھتاتے اس طرح تھے جس طرح قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں کہ حضرت مریم پچھتاتی تھی, جن کے پاس حضرت جبرائیل خوشخبری لے کے آئے بیٹے کی خوشخبری لائے نا. سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں, جس نے فرشتہ سامنے دیکھ لیا, اللہ کی بشارت دیکھ لیا, اب اس کو کوئی شک رہ گیا؟ بتائیں مجھے. اچھا, اس کے بعد آتا ہے ان کو حمل ٹھہر گیا, وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھی اور وہاں کہتی ہے کاش میں بہت پہلے ہی مر کے مٹی ہو چکی ہوتی, نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی, لوگ مجھے بھول چکے ہوتے, میں اس حالت پہ تو نہ پہنچتی. اس کا مطلب حضرت مریم کو شک تھا. جی ناسبیو, حضرت مریم کو اللہ اور جبرائیل پہ شک تھا. ان کو پتا تھا کہ اس میں جبرائیل کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں. یہ بحثیت انسان, وہ انہوں نے دکھ کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا تو صحیح, لیکن ان کو یہ خدشہ تھا کہ اتنی بڑی ازمائش میرے اوپر آئی ہے, اس ازمائش سے میں کیسے نکلوں گی. لوگ تو کہیں گے یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے, اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے. انسان ہونے کی ایسی تو انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پریشان ہوئے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے. کبھی تاری ہو گئی, حضرت خدیجہ نے اڑا دیا, ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. انسان جو ہے شریف النفس آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو حضرت علی جو ہے وہ, حضرت مریم جو کہتی تھی میں نسیم منسیہ, کاش پہلے ہی مر چکی ہوتی میں. حضرت علی جو کہتے ہیں کاش پہلے مر چکی ہوتا میں, اس سے پہلے 20 سال پہلے. وہ اس لیے کہ علی کے درد کو سمجھے. واللہ میں اکیلے میں سوچتا ہوں مجھے حسین پہ اتنا رونا نہیں آتا جتنا علی کے اوپر آتا ہے. اس شخص کو دیکھیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے زید بن ارقم سے کہ سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا ہے, حضرت خدیجہ کے بعد, پھر زید بن حارثہ نے, اور پھر ابوبکر صدیق نے. یہ ترتیب ہے ان کی زمانی. یہ تو جعلی ہے نا جی, بچوں میں زید, عورتوں میں خدیجہ, تاکہ علی کا ٹائٹل چھین لیا جائے. یہ اس لیے کیا ہے, نہ علی نے کیا اسلام پہلے قبول. کتنی حدیث موجود ہیں المستدرک الحاکم کے اندر, سنن نسائی الکبریٰ کے چیپٹر خصائص علی کے اندر موجود ہے, جامع ترمذی میں موجود ہے. آپس میں تو اکٹھا تو نہیں کسی نے کلمہ پڑھا, آپس میں ترتیب موجود ہے. تو حضرت علی جس نے سب سے پہلے اسلام 7-8 سال کی عمر میں قبول کیا, باقی تو کافر سے مسلمان ہوئے ہیں. دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں وہ تو مسلمان تو نہیں تھے نا, بعد میں مسلمان ہوئے نا. کوئی 40 سال کی عمر میں, کوئی 45 سال کی عمر. حضرت علی تو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ساتھ اٹیچ. جس شخص نے بچپن سے اسلام قبول کیا, ہر وقت حضور کے ساتھ رہا, غزوہ خیبر میں اسلام کو فتح دلائی, غزوہ خندق میں ابن عبد الود جس کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں ہوتا تھا, جو 100 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا, اس کو قتل کیا. جس نے اسلام کو اس اور شب ابن ابی طالب کے اندر اس نے وقت گزارا 3 سال کا, جس نے اسلام کو زیرو سے اس بلندی ایپیکس پہ پہنچتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں 3 براعظموں تک اسلام کی حکومت پہنچ گئی, اور اس کو اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھنی پڑ رہی ہے کہ اس کے سامنے وہ اسلام کا نظام جو ہے وہ بکھرتا جا رہا ہے بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. حضرت علی نے بہت کوشش کی ہے. میں نے اس میں روایت ڈالی ہے مستدرک الحاکم سے اور سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر خصائص علی, اس میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی, اگلی امتوں میں بدبخت سب سے بڑا وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا, اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا. تو قوم سمود کے بدبخت نے جب اونٹنی کو قتل کیا تو قوم سمود پہ عذاب آیا نا. سیدنا علی کے قتل کے بعد اس امت پہ عذاب آیا, اور عذاب کیا آیا, ملوکیت کی شکل میں مسلط ہو گیا. ان لوگوں نے, حضرت علی ایک آخری کوشش تھے کہ کسی طریقے سے ابو بکر اور عمر کی خلافت کو بحال کیا جائے, جس سے سیدنا عثمان کے گورنروں نے سپائل کر دیا تھا. میرے اس پہ پورا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 116A, 116B, 116C, 116D, 116E, کہ کس طریقے سے سپائل ہوئی ہیں یہ چیزیں. سیدنا علی تو آخری کوشش تھے. تو میرے بھائی اس نے تو کہنا تھا کاش میں مر چکا ہوتا, میرے سامنے اس طریقے سے معاملات نہ ہوتے, اس طریقے سے مجھے یہ دکھ نہ دیکھنے پڑتے. اور سیدنا علی کے آپ اگر دیکھیں کس طریقے سے وہ کوفے میں بیٹھ کے اکیلے رویا کرتے تھے کہ اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے, کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کے سے سمٹ جائے, لیکن ان کے لوگ ساتھ ہی نہیں اس طریقے سے دیکھتے. پھر بعد میں لوگ پچھتاتے تھے نا جی, آج تک ہم پھر پچھتا رہے ہیں نا کہ حضرت علی کا اس کو ساتھ دے دیتے باقی لوگ بھی. تو یہ جو انجن پٹری سے اتر گیا تھا وہ واپس ابو بکر عمر کے ٹریک پہ آ جاتا. لیکن واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. اسی طریقے سے ہوتا ہے, انبیاء بھی دنیا سے گئے ہیں, انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں, اور یہ معاملات ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خفیہ تدبیر تھی, جو بھی آزمائش تھی, تقدیر کے معاملات ہیں. واللہ اعلم. اچھا چلیے 2 سوال اکٹھے کر دیتا ہوں, بڑے کرٹیکل ہیں. ایک تو یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں, انہوں نے بھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کی جاتی ہے تو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے تو پوری کی پوری ہاتھ آئی ہوئی خلافت جو ان کے حوالے کر دیا, تو ان کو اپنے سے افضل جان کے کیا ہوگا نا. جی اب یہ 2 سوال لازم ہیں آپ نے کر دیے ہیں. یہ حدیث دیکھیں نا جی, 72 حدیثوں میں ہم نے حدیث بھی ڈالی ہے, آپ 72 حدیثیں ذرا غور سے پڑھیں. یہ ایٹم بم ہے جو ہم نے پھینکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا نا وہ بنو امیہ سے ہوگا.
یہ کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی عاصم کی. الاوائل یعنی کون کون سے کام ہیں جو پہلے ہوئے, انہوں نے سارے کام ہیں کہ پہلا سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا, اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے. اس سے سب سے پہلا کام کیا ہوا, سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا, الاوائل. اسی میں یہ بھی حدیث ہے, یہ اردو ترجمے سے یہ بھی شائع ہو چکی ہے, یہ بھی ایٹم بم چھوڑ دیتا گیا کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے, وہ ابن ساکر سے روایت کے یزید کے بارے میں. میں نے کہا شیخ صاحب یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے, وہ تاریخی روایت ہے, یہ حدیث ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کے بارے میں, جس کے بارے میں البانی صاحب نے خود لکھ دیا ہے. سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ لیا ہے 1749 نمبر حدیث, اور البانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اس شخص سے وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو وراثت بنا دیا. اب بنو امیہ میں پہلے حاکم ہیں حضرت عثمان, انہوں نے وراثت بنایا اپنی حکمرانی کو, ان کا بیٹا الفاظ آپ نے بالکل البانی صاحب کے الفاظ ہیں, کیونکہ یہ بھی آپ پہ غلط تنقید ہوئی ہے. جی 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 صاحب کے الفاظ میں تھوڑی ہیر پھیر ہوئی ہے. ہیر پھیر نہیں, وہ کہ البانی صاحب کے الفاظ میں پڑھ کے بتائیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جو وراثت بنا دے گا خلافت کو, ہاں یعنی اس کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرے گا. اچھا خلافت میں وراثت کس نے بنانی ہے, بنو امیہ, یہ بھی یاد رکھیے گا. بنو امیہ میں سے پہلے جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ راشد ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ان کا بیٹا ابان زندہ تھا, اس سے حدیثیں ہیں ہماری احادیث کی کتابوں میں, خلیفہ نہیں بنایا. دوسرے مسلمانوں کا اگر کوئی حکمران آیا تو حضرت معاویہ آیا. بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے زبردستی مرنے سے 4 سال پہلے, اس میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو جو ہے خلیفہ نامزد کروایا. حضرت بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کے لیے کھڑا ہوا, اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا مروان نے جو گورنر تھا حضرت معاویہ کا, تو زبردستی تلوار کے دھونس کے اوپر, لہذا یہ بالکل جا لیا. اور اس کے گیس میں نے اسی میں مسند ہے ابھی یعلا کی 590 نمبر حدیث, اور مجموع الزوائد میں بھی 14782 موجود ہے. امام حاسمی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ حسین سلیم بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. یہ لفظ سلیم اردو میں بولتے ہیں, لفظ سلیم ہے عربی میں سلیم. تو میں مولوی والی غلطیاں کر دینا نا, یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, حالانکہ خود بھی غلط بول رہے ہوتے ہیں. یہ اکثر کہتے ہیں سارے مولوی, احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے, یہ سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں یہ غلط پروننسیشن کرتے ہیں. یہ احمد رضا ہے, احمد رضا, تو یہ تو سارے کر رہے ہیں. یہ لغت کی غلطیاں پکڑتے ہیں نا, تو ہم ان سے زیادہ پکڑ سکتے ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ سیدنا علی کو جب زخم لگا, تو یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا مسند ابی شعلہ کا, تو ان کو کہا گیا کہ امیر المومنین آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. حضرت علی نے کہا میں نہیں کروں گا. اس نے آگے سے بحث کی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے منہ دکھاؤ گے, ہماری آپ امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کا میں اسی طریقے سے چھوڑ کے جاؤں گا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے. اگر اللہ تعالیٰ بہتری سمجھے گا تو میں کو بہتر حکمران دے دے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالنا ہے تو وہ تو ڈالنا ہے, میں تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے مجرم نہیں بننا چاہتا ہوں اپنے اوپر کو بار لے کے. تو انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ کیا. اور شیعہ سے بھی میری بات ہوئی, ثاقب اکبر صاحب سے بھی بات ہوئی کہ بتائیں کوئی روایت, وہ کہتے ہیں حسن بن علی کو وہی صحابہ نے میٹنگ کی, ابن عباس نے, باقی انہوں نے خلیفہ چنا. حضرت علی نے تو, حضرت علی کس طرح خلیفہ نامزد کر سکتے تھے, وہ ملوکی چلا ہی نہیں سکتے تھے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نامزد کیا تو انہوں نے آگے کیوں کرنا تھا کسی کو. کہتے ہیں جی علی لالچ رکھتے تھے خلافت کی, نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں, میں نے 55 میں بتایا کہ ابن عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ علی آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بیماری سے زندہ بچیں گے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا, کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے اس کا انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی بھی بنو ہاشم میں کسی کو خلیفہ نہیں بننے دے گی. یعنی یہ بھی ڈر تھا. حضرت علی مینٹالٹی سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو امین احسن اصلاحی اور غامدی صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں نا, مزاج رسول سے آشنا. میں کہتا ہوں مزاج رسول سے سب سے زیادہ آشنا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اچھا اس میں مجھے ضمن ایک بات یاد آئی, مجھے اگلے دن ایک اہل تشیع بھائی نے کال کی, سنی بھی اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت علی اتنے عرصہ ساتھ رہے, ان سے حدیثیں کم ہیں اور حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ ہے فلاں سے. میں بتا دوں اللہ کے بندو, حضرت علی سے صرف کام نہیں ہے, حضرت ابوبکر سے بھی حدیثیں کام ہے, حضرت عمر سے بھی کام ہے. حضرت علی سے حدیثیں کام اس لیے ہیں کہ ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ خود سراپا سنت تھے, وہ خلیفہ راشد تھے, وہ کوئی ریکارڈ کیپر تو نہیں تھے نا. یہ تو ریکارڈ کیپنگ والا کام ہے نا, جو ٹرانسلیشن آگے امت تک پہنچایا. وہ تو خود چلتے پھرتی چیز تھے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں کہ جب سیدنا علی خلیفۃ المسلمین تھے, وہ کوفے میں نماز پڑھنے کے بعد چبوترے پہ بیٹھ کے شام تک لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے. اور اسی میں حدیث ہے بخاری کی جو ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے دھرنے میں سنائی جب انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پیا. وہ حدیث وہی, اس کے الفاظ ہی ہیں کہ حضرت علی چبوترے پہ بیٹھتے تھے. ایک دن انہوں نے وضو کیا, لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا, صحیح بخاری میں. اور اس کے بعد وضو کا بچہ ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا, اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہیں, جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ تو سراپا سنت تھے. حضرت علی ہوں, حضرت ابوبکر ہوں, عثمان ہوں, حضرت عمر ہوں, وہ سراپا سنت تھے. اگر ان سے کہیں پر غلطی ہوتی تھی نا تو پبلکلی پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی تھی. عام سے ابھی غلطی کرے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی, لیکن حکمران جب غلطی کرتا ہے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے. حضرت عمر نے جب حج تمتع پہ بندی لگائی ہے, پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے. حضرت عثمان نے بھی لگا دی تھی, چھپاتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت عثمان نے جب حج تمتع پہ بندی لگائی تو حضرت علی نے حضرت عثمان کو خط لکھا, جو بخاری اور مسلم دونوں میں اس خط کا متن ہے کہ میں آپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. یہ آپ کو ترمذی کا حوالہ دیتے ہیں نا حضرت عمر والا حج تمتع کا,
عبداللہ بن عمر کا. وہ عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی زندگی میں مخالفت نہیں کی ہے, وہ بعد میں کی ہے. ہمیں بھی پہلے غلطی لگی تھی کہ وہ شاید زندگی میں کی ہے, لیکن حضرت عثمان کی زندگی میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضرت علی نے اختلاف کیا, ان کا یہ کام غلط ہے. اور دیکھیں امت نے کس طرح خلفائے راشدین کی یہ کام شروع کیے ہوئے کو بھی امت نے ریجیکٹ کر دیا. حضرت علی نے اس حجت متو کو ایسا بحال کیا کہ آج پوری امت حجت متو کرتی ہے, اور کسی کو خواب میں بھی نہیں آتا کہ حجت متو نہیں کرنا چاہیے. امت میں 99% لوگ حجت متو کرتے ہیں, جو سعودی عرب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں. قران تو وہاں کے لوگ کرتے ہیں, یا دوسرا حج افراد جو ہے وہ وہاں کے لوگ کرتے ہیں. تو خلفائے راشدین چلتی پھرتی خود تصویر تھے, ان کو تو دیکھ کے سنت ٹرانسفر ہوئی ہے. باقی جہاں پہ غلطی ہوتی تھی پوائنٹ آؤٹ ہوتی تھی. حضرت عمر کی میں نے بتائی, میں حضرت علی کی بھی بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا, تو ابن عباس نے کہا امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے, یہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے. تو جامعہ ترمذی میں آگے الفاظ ہیں, اسی حدیث کا ایک طریق ترمذی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا, میں رجوع کرتا ہوں. تو خلیفہ راشد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس کی سنت کو اس لیے پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی سنت, اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گی. وہ پھر جب پوائنٹ آؤٹ ہوگی وہ دور کرے گا, وہ اجماع امت بن جائے گا. اجماع پہ مسئلہ نمبر 31 میں نے بات کی ہے کہ یہ صرف خلفائے راشدین کے بارے میں ہے کہ ان کی سنت, یہ باقی ساری جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی پیروی کرو. شیخ البانی بھی, شیخ زبیر صاحب بھی, سارے علماء اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں. سارے صحابہ کیوں؟ خلفائے راشدین. اور باقی سارے صحابہ اس وقت جب خلفائے راشدین سے یا باقی صحابہ سے ان کا اختلاف نہ آئے. جب اختلاف آئے گا پھر جمہور کی رائے دیکھی جائے گی, وہ بھی ہیں, لیکن اس صورت میں اجماع صحابہ جو ہے حجت ہے. اور خلیفہ راشد جب کرے گا تو اجماع صحابہ ہوگا. انڈیویجولی تو صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تطبیق کرتے تھے, رکوع میں ہاتھ یوں باندھتے تھے. باقی صحابہ جو ہے اور تابعین کو مارتے تھے جو گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے تھے. پھر سعد ابن ابی وقاص کے الفاظ ہیں مسلم میں کہ ہمارے بھائی ابن مسعود کو نہیں پتا, یہ منسوخ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے آپ کو کہنے جی وہ اس طریقے سے ابن مسعود کے بارے میں بخاری میں آتا ہے وہ علی نبی پڑھتے تھے السلام علیکم ایھا النبی کو, لیکن امت نے نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا. خود انہوں نے بھی جو تشہد سکھایا وہ ایھا النبی ہو, یہ ان کا تفرد ہے, امت نے نہیں ایکسیپٹ کیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جو لوگ مدینے میں مسجد نبی میں پڑھتے تھے ان کے لیے تو ایھا النبی ثابت ہو گیا, لیکن جو مکے میں پڑھ رہے تھے وہ النبی پڑھتے تھے. ایھا النبی نہ, یہ تو واقعہ معراج کا یہ وہ قصیدہ ہے جو لوگ کہتے ہیں واقعہ معراج کی گفتگو جھوٹ ہے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کسی حدیث میں. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ قرآن کی آیات کی طرح تشہد تعلیم فرمایا امت کو. تو یہ السلام علیکم ایھا النبی سے کوئی حاضر و ناظر ثابت نہیں ہوتا, یہ ہمارا سلام ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. اگلے الفاظ نہیں ہے بریلوی پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ پہنچا رہا ہے, ہم بالکل یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر, پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اس طریقے سے یہ دھوکہ بازی والا معاملہ کرتے ہیں, تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اس میں آپ کو ضمن میں بتا دوں, یہ اگر جھوٹی تعویلیں کرنے پہ آ جائے نا تو یہ جو آپ نے حضرت علی کا جلانے والا مسئلہ بتایا نا مرتدین کو, یہ نصیریوں نے دلیل بنائی ہوئی ہے نعوذ باللہ الہ ہونے کی. نہیں وہ تو اچھا, اور اس میں آپ آگے لیکن انہوں نے رجوع کر لیا, دلیل کہاں سے رہ گئی. اچھا, اس میں علی بھائی ایک اور جو سوال آپ سے کیا تھا وہ رہ گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسن, اور اس پہ عرفان شاہ مرزی صاحب ایک مناظرہ بھی بڑا مشہور ہے, وہ میرے خیال ہے کسی مقدس. اچھا ہاں, وہ میں سوال چھوڑ دو, مجھے سمجھ آ گئی. وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ نے اس میں سوال کر دیا تھا پہلے, یعنی وہ سارے معاملات جانتے ہیں صلح حسن کیوں ہوئی تھی. جی ٹھیک ہے جی, تو وہ حضرت حسن کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. میرے بھائی حضرت حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ حضرت معاویہ وہ کچھ کرتے جس کی بنیاد پہ قاتلین عثمان کا مسئلہ. تو ذرا یہ ہمیں ناصبی بتا دیں کہ حضرت معاویہ کے 20 سالہ دور میں کون سے تختہ دار پہ قاتلین عثمان چڑھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن کی صلح جو ہے نا, یہ اگر نہ ہوتی تو حضرت حسین کی قربانی رائے گاں جاتی, کیونکہ اس 20 سالہ دور میں بتا دیا کہ معاملات کہاں پر خراب ہوئے ہیں. حضرت حسن نے صلح کی تھی شرائط کے اوپر, وہ شرائط نہیں بتاتے. اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں, ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا, سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے, صحیح بخاری کی شرح, ابن حجر اسقلانی, المتوفی 852 ہجری. یہ میں نے 72 دیشوں میں بھی ڈالا ہے. ایک بم چھوڑ دیتا ہے نا ناسمی ہوتے, یہ قیامت تک روڑ گے, اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے. صلح حسن والی حدیث بخاری سے ڈالی ہے 7109. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے, گود میں اٹھا کے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہوگی, اس کی وجہ سے. تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ کی وجہ سے صلح ہوگی. قربانی کس نے دی؟ حسن ابن علی نے. اس کی وجہ سے صلح, یہ قربانی کرے گا, اپنی مسند چھوڑ دے گا جس پہ امت نے چنا تھا. تو انہوں نے صلح کی, اس کے ساتھ شرائط 7109 نمبر حدیث بخاری فتح الباری میں اس کی آپ پڑھ لیں, وہ ساری شرائط تھیں. اور کئی شرائط ہیں, موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں. الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب میں موجود ہے. الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی 8000 صحابہ کی جو اسد الغابہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے الاصابہ, اس میں موجود ہے. البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں موجود ہے. اور فتح الباری میں اسی حدیث 7109 کے تحت جس میں کہتے ہیں نہیں حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے, وہ الفاظ تو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح پورے الفاظ اس پہ کلیئر کیا, بھی ٹائم نہیں جس کو شوق ہے یہ پڑھے. پیسے لے کے صلح کی ہے, وہ تو انہوں نے ساری کے سارے معاملات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا, کس طریقے سے گورنر جو ہے وہ خریدے جا رہے تھے. بہرحال یہ صلح کی شرائط سنیں. نمبر 1, حضرت معاویہ اللہ کی کتاب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام میں حکومت چلائیں گے. چلایا انہوں نے نظام حکومت اللہ کی کتاب کے مطابق چلایا؟
صحیح مسلم میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ تو یہ کریٹیکل حدیث ہے نا, لہٰذا میں مسلم سے سناتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلا ہے کہ نہیں. صحیح مسلم 4776. عمر بن عاص کو آ کے ایک بندہ کہتا ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سناتے ہیں اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا حکمران ہے, یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں, جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو, لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو. اب بتائیے ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی مانیں؟ یہ صحیح مسلم ہے, سنابلی صاحب ہے, یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے حکمران نے لکھوائی ہوئی, صلاح الدین یوسف صاحب کے لیے بھی ہے. 4776 صحیح مسلم. تو عمر بن عاص نے بھی سر جھکا لیا, خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے, پھر کہا جی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر, اور جس میں وہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو تم اس کی نافرمانی کرو. تو یہ پہلی شرط کا میں نے آپ کو انجام بتا دیا کہ جی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق, کتاب اللہ کے مطابق عمل ہوا. اچھا جی, دوسرا, اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے اور امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کو شورا پہ چھوڑیں گے. یہ بھی خلفائے راشدین کی سنت تھی, چھوڑی. بخاری اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپنی زندگی میں تلوار کی زور کے اوپر اور زبردستی جو ہے وہ بیعت لینا شروع کر دی. صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث ہے. مروان بن حکم نے کہا کہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں, وہ چاہتے ہیں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. اور حاکم میں اور سنن نسائی الکبریٰ موجود ہے, جس طرح کہ ابوبکر نے عمر کو کر دیا تھا. دیکھو عمر بیٹے تھے ابوبکر کے. یہ پوری روایتیں میں اگر اور پاس ٹور پاؤں گا, جس کو شوق ہے یہ پڑھے, میں نے اس میں یہ ساری روایتیں لکھی ہیں میرے بھائیوں, ساری کی ساری روایتیں. تو یہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے اور یہ کوئی انہوں نے پھر شورا کے اوپر نہیں چھوڑا, زبردستی جو ہے وہ امت کے اوپر وہ سب کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلط ہو گئی. اس کے بعد سنیں تیسری شرط, سیدنا علی کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں. یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے, مسلم لیگ کے لوگ فارغ, مسلم کی حکومت آئی, پیپلز پارٹی کے لوگ فارغ. انہوں نے کہا ساڑھے لوگوں نے تو ان سے انتقامی کاروائی نہ کی جائے. انتقامی کاروائیوں کی ایک پوری داستان ہے. اس سے بڑا کیا انتقام ہے کہ دور میں لعنت کی جائے صحابہ کرام پر, ممبروں پہ, سیدنا علی پر, نعوذ باللہ. اور چوتھا کہ آل محمد کے لیے خمس, جو مال غنیمت میں سے, مال فہ میں سے حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا سورۃ الانفال کے اندر, وہ آل محمد کو ملے. کہتے ہیں وظیفہ لگ گیا تھا حضرت حسن کا, وہ وظیفہ پائی معاویہ نے نہیں لایا, اللہ نے لایا ہے اہل بیت دا. دیکھو فراڈ کرتے ہیں لوگوں کو صحیح بات بتائیں, مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں نا, سچی وکالت کریں. تو یہ ساری حدیثیں میں نے ان کے پورے کے پورے معاملات لکھے. اچھا ان ساری حدیثوں کے بارے میں ترمذی سے روایت پیش کریں گے جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں, امام حاکم, امام نسائی اور کئی اہم. باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں, البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب, صحیح نہیں حسن تک, اور کہتے ہیں بس یہ حدیث سے سارے معاملات کور ہو گئے. ہم یہ کہتے ہیں ہادی اور مہدی جس کے لیے دعا کی ہے اس کے اعمال ویسے ہوں گے جو بخاری اور مسلم میں آئے ہیں کہ لوگوں کو ناحق قتل کریں گے, وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹا جائے گا, سنتوں کو بدلا جائے گا. کتنی میں نے روایتیں بخاری مسلم کی, باقی تو چھوڑ دیں. اگر یہ کریکٹر آپ سمجھتے ہیں ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے. یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی, یا کہہ دیں آپ کے حدیث ہی جعلی ہے. تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی, حالانکہ اس کے بھی چانس ہوتے ہیں. آپ سمجھ کی ضروری نہیں ہر دعا اللہ تعالیٰ بعض اوقات واپس بھی کرتا ہے. ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ یہ حدیث, ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے, وہ فٹنگ ہی نہیں بیٹھتی اس کے ساتھ, اور اعمال کے ساتھ نہیں نا فٹنگ بیٹھتی. اگر بیٹھ جائے تو ہم مان لیں, ٹھیک ہے. اور دوسری روایت جو مسلم میں ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے, اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھے, اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں, اگر کسی کے لیے بدعا کر دوں تو اے اللہ اس کو دعا بنا دینا. تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا, اور پوری گل پڑھو, اس میں الفاظ ہے کہ اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو جس کو میں بدعا دے رہا ہوں, اگر اہل نہ ہو تو پھر دعا بنا دینا. اگر وہ اس بدعا کا اہل تھا پھر وہ بدعا ہی رہے گی, اور اس معاملے میں بدعا رہی, کیونکہ اسی کا طریق جو دلائل النبوہ میں, یہ میں نے سارے ڈالے ہیں امام بہیقی کی کتاب میں, اس میں راوی آگے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی اور معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا. اور یہ روایت آدھی لکھی, شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر نے بھی آدھی لکھی, حضرت معاویہ کے دفاع پہ 150 صفحہ کالا کیا, اور یہ والی روایت آدھی لکھی. آگے راوی کا فام بتایا نا, سلف کا فام, پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا. ٹھیک ہے جی. تو یہ باتیں کرتے ہیں لیکن وہ آدھی باتیں بتاتے ہیں ہمیں, ہم احترام کے دائرے کے اندر. اب یہ کہیں گے جی جب ڈسکس کریں تو میرے بھائی علم کے میدان میں جذبات تو نہیں ہوں گے نا, چیزیں ڈسکس ہوں گی. میں پھر کہوں گا کہ اہل حدیث سب سے بڑے گستاخ ہیں صحابہ کے, اگر یہ رول مان لیا جائے. یہ ہر ممبر پہ کہتے ہیں کہ حج تمتع پہ پابندی لگی, حضرت ابن عمر نے مخالفت کی, اور ان کا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی ہے, اور طلاق کے مسئلے میں تو بڑی گستاخی کرتے ہیں حضرت عمر کے معاملے میں. تو ہم یہ کہتے ہیں حضرت عمر کی غلطیاں کیوں آپ بیان کرتے ہیں. اچھا, پھر وہ حدیث مسند احمد سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کو کسی نے کہا کہ ابو بکر عمر کا یہ قول ہے, انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم جو ہے وہ ابو بکر عمر کا قول بتاتے ہو, قریب آسمان سے پتھر نازل ہو پڑے. تو یہ حضرت ابو بکر عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ جو کھڑا کرتے ہیں اس طریقے سے, یہ تو خود کر رہے ہوتے ہیں. آپ کروڑوں معاویہ لے ایک حضرت عمر کے برابر نہیں ہے, رضی اللہ عنہم اجمعین. میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتا ہوں, دعائے خیر ہی کرتا ہوں سب کے لیے, کیونکہ میں ان کو صحابی مانتا ہوں.
मैं उनको नौज़ुबिल्लाह मुनाफिक नहीं मानता राफिदियों की तरह, बल्कि उसूल काफ़ी में भी जो, बल्कि ये नाहजुल बलागा में सैयदना अली के जो खतूत हैं मुआविया के लिए वो अस्सलाम वालेकुम से शुरू होते हैं, कोई मुनाफिकाना उसमें मामला नहीं है, लेकिन गलती है अपनी जगह, सीधी सी। अच्छा